السلام علیکم لسنرز. آج جو میں لانگ ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی. یہ ایک سوشل رومانٹک اور بہت ہی فنی ناول ہے. چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 1. ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے. ساتھ میں کمنٹ بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں. چلیے شروع کرتے ہیں. ساری دنیا ایک طرف اور یہ لڑکا ایک طرف منگنی کروا کے تو گویا ہم پر احسان کر رہا ہے. تائی جان واقعی عاجز دکھائی دے رہی تھیں. سب دکھاوا ہے تائی جان، موصوف دل و جان بلکہ جگر اور پھیپھڑوں سمیت اس منگنی پر راضی ہیں. یہ صرف اہمیت بڑھانے کی ادائیں ہیں جو ہر بات پر ناک منہ چڑھائی جا رہی ہے. زوہا نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے حقیقت آشکار کی تو چچی جان نے تفکر سے پوچھا، اب کیا کہہ رہا ہے وہ؟ وہی بیکار کی ضد کہ منگنی کا سارا انتظام کسی میرج ہال یا پھر لان میں ہونا چاہیے. تائی جان نے بیزاری سے کہا تو زوہا کو استجاب نے آ گھیرا. گھر کا لان تو انہیں پسند نہیں، پھر یہ مرغزار کے لان کی فرمائش کیوں؟ اس کے سوال کا جواب تائی جان نے تو نہیں، البتہ عماد کے ساتھ اندر داخل ہوتے اس نے خود خاص شاہانہ انداز میں دیا تھا. لڑکی پسند کرنے سے لے کر اب تک آپ لوگوں نے مجھے کسی مشرقی دوشیزہ کی طرح جب رکھا ہے، لیکن اب میں صاحب اقتدار ہوں، لہٰذا میری ہر بات مانی جانی چاہیے. حالانکہ صاحب کردار ہوتے تو زیادہ مانی جاتی. عماد کے کڑوے کسیلے جیسے لقمے نے زوہا کو بہت محظوظ کیا تھا. ایسے ہوتے ہیں آستین کے سانپ. انس نے کشن اٹھا کر عماد کو دے مارا، پھر اٹل انداز میں بولا، تم لوگ کچھ بھی کہو مگر میں کسی بھی قیمت پر گھر میں یہ تقریب نہیں کروانا چاہتا اور میں کہیں بھی نہیں ہونے دینا چاہتا. مگر وائے قسمت. عماد نے آہ بھری، آخر تمہیں اعتراض کیوں ہے منگنی کی تقریب گھر میں کرنے پر؟ چچی جان ان سب کی غیر سنجیدگی سے سخت الرجک تھیں سو انہوں نے فوراً بات کو اصل موضوع کی طرف پلٹا تو انس نے بڑے تعصب سے دیکھا جیسے ان سے کہ کبھی اس سوال کی توقع ہی نہ ہو. آپ تو یہ سوال مت پوچھیں چچی جان. اس گھر کی تاریخ گواہ ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک اس گھر کے وسیع و عریض لان میں جتنی بھی تقریبات منعقد ہوئی ہیں انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کا سہرا ہمارے سر ہے، مگر اس کی آرائش اور زیبائش کے نتیجے میں ہمیں جن جگر 5 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان سے شاید آپ واقف نہیں. والد صاحب سر پر کھڑے رہ کر ایک ایک پھول بتی کے جھاڑ پوچھ کراتے ہیں. معاف کیجیے گا معزز خواتین، میں ایسی منگنی جیسی عظیم موقع پر ایک معقول سا منگیتر دکھائی دینا چاہتا ہوں، نہ کہ خاکرو. اس کی جذباتی تقریر پر عماد اور زوہا نے تالیاں بجا کر داد دیں مگر تائی جان سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی رہیں. پر بیٹا جی، ذرا سی محنت کے بعد لان کی شکل تو نکل آتی ہے نا. سبھی ہمارے ہاں کی سجاوٹ کو سراہتے ہیں. چچی جان نے اسے گویا للچانے کی کوشش کی مگر وہ اپنے مقام سے 1 انچ بھی نیچے آنے کو تیار نہیں تھا. نہ صرف لان کی بلکہ ہماری بھی شکل نکل آتی ہے، اس پر تو کبھی کوئی دھیان نہیں دیتا. اتنی خواری مجھے منظور نہیں ہے. اس کے صفا جواب پر زوہا نے طنز کیا، میں نے زندگی میں پہلا مرد دیکھا ہے جو اپنی منگنی کے موقع پر اپنے حسن کے لیے اس قدر ٹچی ہو رہا ہے. حالانکہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کے لیے پریشانی مانی دارت. عماد نے سراسر پرسنل اٹیک کیا تھا مگر انس کے جواباً بہت ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کیا. آرام سے بولا، اس بات پر میں تمہارے دانت بھی توڑ سکتا ہوں. یہ بات آپ کو ذرا غصے میں کہنی چاہیے تاکہ عماد بھائی پریشرائز ہو سکیں. زوہا نے اسے اکسایا تو عماد بھانڈا پھوٹنے والے انداز میں بولا، اس سے نہیں مجھ سے کہو. ابھی جینٹس بیوٹی پارلر سے ٹپ لے کر آ رہا ہوں کہ مسکراہٹ حسن کا زیور ہے. تینوں خواتین کی ہنسی پر انس کی مسکراہٹ غائب ہونے میں پل بھی نہیں لگا تھا. بہت خبیث شخص ہو تم. ابھی آتے ہوئے تو مجھے کسی کو کچھ بتانے سے منع کر رہے تھے. اس نے دانت کچکچاتے کہا تو عماد نے فوراً اسے ٹوک دیا، یوں مت کرو. ابھی ایک دانت ادھر ہو گیا تو سمجھو بیوٹیشن کی ٹپ بیکار اور منگنی کا شو فلاپ. ان کا ہنسی ٹٹول چچی جان کو سخت ناگوار گزر رہا تھا. ایک انتہائی اہم مسئلے کو بشیپوش ڈال کر خواہ مخواہ کی بحث میں الجھے ہوئے تھے مگر وہ سبھی ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھے. کبھی تو کسی مسئلے کا سنجیدگی سے حل نکال دیا کرو، اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. وہ چڑھ گئی تھی. زوہا نے انہیں تسلی دی، امی آپ پریشان مت ہوں، یہ انس بھائی تو بس ہوا بھرے غبارے ہیں. ابھی دیکھیے گا تایا جان کے آگے کیسے ان کی ہوا خارج ہوتی ہے. کل صبح اٹھتے ہی اگر باہر لان میں آپ کو کوئی مالی ٹائپ کا بندہ پودوں کی قطع بیونت کرتا دکھائی دے تو پریشان مت ہوئیے گا، وہ انس بھائی ہی ہوں گے جو کہ آپ کو پھر منگنی والے روز ہی شاید اپنی اصل شکل میں دکھائی دیں گے.
जोहा ने इस कदर दिलचस्प नक्शा खींचा था कि ताई जान को भी हंसी आ गई, मगर चाची जान ने उसे डांट दिया था। बको मत जोहा, संजीदगी से बात करो। इन लोगों को भी तो फाइनल प्रोग्राम बताना है, और इधर हम लोग अभी तक जगह का ही इंतखाब नहीं कर पा रहे। अनस पहले ही जोहा की बदतमीजाना गुफ्तगू से तप रहा था। उनकी बात सुनकर अटल अंदाज में बोला, मैं ये फंक्शन घर में अरेंज करने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं तो सिरे से इस फंक्शन के ही खिलाफ हूँ, मगर मेरे दोस्त हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती ना। अमाद ने आप भरते हुए कारपेट पर दराज होकर कुशन सर के नीचे रखा। तुम्हारे साथ शुरू ही से मसला यही रहा है, यानी जैसा मुंह वैसी ही बात। अनस ने तब कर कहा तो वो चहका, यानी दोनों ही खूबसूरत? हाँ बिल्कुल, उल्टे दवे जैसी। वो चल बनकर बोला तो ताईजान का पारा हाई होने लगा। ये तो हाल है इन लोगों का, मजाल है जो संजीदगी से कोई बात कर लें। अभी असल बात शुरू हुई नहीं कि इन्होंने चोंचे लड़ाना शुरू कर दी। अभी भी वक्त है बड़ी मामी, अगर ये इस एजाज के काबिल नहीं है तो अपने फैसले पर नजरसानी कर लें, और भी बहुत से लाइन में खड़े हैं। अमाद ने उन्हें ऑफर की थी। मीर जाफर को मैंने देखा तो नहीं, मगर तुम्हारे करतूत देखकर मुझे हमेशा वही याद आता है। अनस ने दांत पीस कर कहा तो चाय पीती जोहा को अच्छू लग गया। ताईजान को अनस की गैर संजीदगी एक आंख नहीं भा रही थी। हालांकि इससे पहले वो इन सब की शौकियों और शरारतों की सबसे बड़ी हामी थी, मगर अब की बार सूरत हाल संजीदगी की मुतकाजी थी। मगर ये बात इन मस्करों को कौन समझाता? मुझे तो लग रहा है कि नाहक इतनी प्यारी बच्ची को इस नालायक के पल्ले बांध रही हूँ। ताईजान के मायूसी के आलम में कहे जुमले से ज़ोहर इमाद ने खूब हंस उठाया था। वालदा साहिबा ज़रा ध्यान रहे, मैं इसके पल्ले बन रहा हूँ, ना कि वो मेरे। अनस खफा हुआ। पल्ले बांधे नहीं जा रहे, बल्कि पल्ले पड़ रहे हो। अमाद की जुबान फिर चली तो अब की बार अनस ने कुशन से उसकी तसल्ली बख्श धुनाई की थी। इनका तो बाबा आदम ही निराला है, मैं इनसे नहीं निपट सकती। इसका तो बाप ही उससे बात करे तो कोई हल निकले। ताई जान ने मायूसी से कहा तो अनस ने जिद होकर उन्हें जवाब दिया, खुदा करे कि खुदा के लिए अम्मी बात समझने की कोशिश करें। इस कदर अहम मौका पर क्या मैं लॉन की सफाई खुदाई करता अच्छा लगूंगा? अकेले तो नहीं हो तुम, और फिर सफाई क्या करनी है? इतना साफ सुथरा लॉन है, बस अरेंजमेंट ही का मसला है। इमाद, मोई, चांद, अहमद और नुमान माशाल्लाह से इतने सारे जवान हो, काम करते हुए तो पता भी नहीं चलेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं करने वाला। ये लोग सारा सेटअप संभाल लें तो मैं आकर अंगूठी पहन लूंगा। वो बड़ी बेनियाजी से बोला तो वो जलकर रह गई। तो बेटा जी, इतना एहसान करने की भी क्या ज़रूरत है? अब हर मामले में तो आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी निस्ब बेहतर को तलाश कर ही लिया है तो मैं उसे गुम करके आपके अरमानों की बस्ती को आग नहीं लगाना चाहता। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ी बड़ी न्याजमंदी का मुजाहरा कर रहा था। इन लोगों से बहस का कोई फ़ायदा नहीं, इससे तो बेहतर है कि भाई साहब खुद ही अपनी पसंद का बंदोबस्त कर लें। चची जान भी उकता गई थी, और जब वो कोई बंदोबस्त कर लें तो मज़दूरों की लिस्ट में से मेरा नाम खारिज करवा दीजिएगा। अनस ने फिर से याद दहानी करवाई। इस बार तो वो वाकई कोई मशक्क़त करने को तैयार नहीं था। हमेशा ही उनकी हालत बदतर होने के बाद हालत लॉन की हालत निकलती थी। तमाम आरइश से लेकर लाइटिंग तक ताईजान उसी से करवाते थे। शर्म करो, हींग और फिटकरी के बगैर ही चौका रंग चाह रहे हो? इमाद ने कहा तो वो डिटाई से बोला, तो मैं कौन सा अपनी पसंद की मंगनी करने जा रहा हूँ? मेरी फरमाबरदारी का कुछ तो सिला मिलना चाहिए। अभी पसंद की मंगनी नहीं तो ये हाल है कि पट्टे पर हाथ नहीं धरने दे रहे हो। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाता तो फिर तो अल्लाह ही मालिक था। ताई जान ने तंज किया तो आराम से बोला, फिर तो मैं सर झुकाकर सब कुछ बर्दाश्त किए जाता, क्योंकि इंसान को अपनी गलतियों का खमियाजा खुद ही भुगतना पड़ता है। जोहा ने बड़ी समझदारी से सर हिलाया था। चची जान तो मजीद बहस को दर्दे सर जानकर किचन में चली गईं। ताई जान भी सख्त बदमजा होकर उठी थी। उनके जाते ही इमाद ने फहमाइशी अंदाज में अनस को लताड़ा था, बड़े लानती हो यार, जब एक घर पर बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है तो फिर एंड टाइम पर शोशे क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि अब मैं मजदूरों जैसे काम नहीं कर सकता। उधर लाइटनिंग, इधर फिटिंग, उधर खैमे तो इधर शामियाने। यार मेरा मेरा रैंक बढ़ रहा है, मैं किसी का मंगेतर होने जा रहा हूँ। अब तो मुझे कुछ इज्जत मिलनी चाहिए। वह जज्बाती हो चला था। इमाद ने उसे पुचकारा, नामुमकिनात की बात मत करो मेरी जान, जो चीज़ अल्लाह ने नहीं दी वो हमसे लेकर क्या करोगे? इमाद के अंदाज पर जोहा का कहका बेसाख्ता था। तुम तो दफा हो जाओ यहाँ से, हर मामले में तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है क्या? अनस उस पर चढ़ दौड़ा और उधर से भी पटाख से जवाब वसूल हुआ, क्या पता कभी किसी मामले में गवाही देना पड़ जाए। हाँ जी, मेरा ब्रोकशील्ड के साथ अफेयर जो चल रहा है। अनस ने तमस्कुराना अंदाज में कहा तो जोहा बीच बाजार भांड फूटने वाले अंदाज में बोली, ब्रोकशील्ड ना सही मगर शीला के साथ तो चल ही रहा है।
اس قدر اچانک انکشاف پر عماد ہی نہیں خود انس بھی اچھل پڑا تھا۔ یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے باری باری ان دونوں کو گھوڑا مگر انس تو اس وقت زحا کو تقریباً کچا چبا جانے کے موڈ میں تھا۔ تم نے میرے کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ میں نے تو اپنی ای میل چیک کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہاں فیمیل چیک ہو گئی، وہ معصومیت سے بولی مگر آنکھوں کی شرارتی چمک اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ کسی روز تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ انس نے دانت کچکچائے تھے۔ تم بتاؤ سوئی، یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے تجسس سے پر انداز میں پوچھا۔ اس کے حلقہ احباب میں یوں بھی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، البتہ انس کے حوالے سے یہ پہلا انکشاف ہوا تھا۔ میں نے تو صرف آئی مس یو کا کارڈ ہی پڑھا تھا، ہارٹ شیپ والا، وہ بڑے جوش سے بتانے لگی مگر انس کی خونخوار نظروں کے ڈر سے فوراً ہی بات بدل کر بڑے مدبرانہ انداز میں بولی، مگر ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو اور انس بھائی نے اسے بہن بنا رکھا ہو۔ لعنت ہے، وہ بھڑک اٹھا تھا۔ زحا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ سوری، اب نہیں بولوں گی۔ اگر یہ نہیں بولے گی تو میں بولوں گا، اور وہ بھی بڑے ماموں کے سامنے۔ عماد نے دھمکایا تو سلگ اٹھا۔ خود کی تو سینکڑوں دوستیاں ہیں، مجھ سے تمہیں کیا مطلب؟ میں تو کھلی کتاب ہوں، تم بتاؤ کس چکر میں ہو؟ اوپر سے اتنی رازداری، یاروں سے پردہ داری؟ عماد نے معنی خیز سے پوچھا تو زحا کو گھورنے لگا۔ یہ سب اس فتنی کا قصور ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا۔ ہاں جی، آپ نا معصوم تو اس دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں ہے، زحا نے طنزی انداز میں کہا، پھر عماد کو متوجہ کرتے ہوئے بولی، پتہ ہے عماد بھائی، ایک زمانے میں تو ان کے بھی پر ہوا کرتے تھے، فرشتے تھے نا یہ۔ اس قدر دلچسپ انکشاف پر عماد نے بلا تکلف کہکا لگا کر داد دی تھی۔ زحا، اب تم میرے ہاتھ بٹ جاؤ گی۔ انس کا غصہ آ گیا۔ ہاں جی، ایسا ہی اندھیر مچا ہوا ہے نا؟ وہ خفا ہوئی، پھر عماد سے پوچھنے لگی، ہمیرا اور صبا کب آ رہی ہیں؟ کل شام کو چھوڑ جاؤں گا یار، اتنی بھی کیا بے اعتباری ہے؟ عماد نے کہا تو انس نے طنز کیا، کام کرنے پڑے ہوں گے نا اکیلے، اسی لیے ان کی یاد ستا رہی ہے۔ جی نہیں، آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر طبیعت بیزار ہو گئی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اس نے فوراً حساب برابر کیا تھا۔ بکواس نہیں کرو جوئی۔ انس کو باوجود ضبط کے ہنسی آ گئی۔ السلام علیکم۔ اسی وقت معید نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ وعلیکم السلام، بہت زور و شور کے ساتھ جواب دیا گیا، تو وہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے صوبے میں دھس گیا۔ آج آفس نہیں گئے تم؟ انس کو وقت سے پہلے گھر میں موجود پا کر اسے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتے بولا، وہی یار، مسئلہ تزین اور آرائش لان۔ کیا؟ وہ چونک کر بری طرح متوجہ ہوا۔ زحا اور عماد معاملے سے واقفیت کی بنا پر ہنس رہے تھے۔ والد صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ تقریب بھی اسی لان کی گود میں ہوگی، وہ ناگواری سے وضاحت کر رہا تھا۔ ہاں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ اس کا خیال ہے کہ اب یہ چونکہ منگیتر جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو رہا ہے، اس لیے اسے لان کی صفائی ستھرائی کا کام لینے کا سوچا بھی نہ جائے۔ عماد نے وضاحت کی تو متعصبانہ نظروں سے انس کو دیکھتے ہوئے بولا، اتنا خوبصورت لان ہے ہمارا، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ میں اور کچھ نہیں کروں گا سوائے انگوٹھی پہننے کے۔ اس کے انداز پر معید مسکرایا، تو ٹھیک ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس نے انس کی ٹینشن دور کرنا چاہی۔ اس کے پرسکون چہرے کو ایک نظر دیکھ کر کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ اور والد صاحب کو کون سمجھائے گا؟ وہ جس قدر اٹل پن دکھا رہا تھا، اندر سے اتنا ہی مضطرب بھی تھا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بھی بات کر لوں گا۔ معید اسے تسلی دیتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ جیسے سب اس کی مٹھی میں بند ہے، جب چاہے جیسی چاہے بات منوا لیتا ہے۔ زحا نے سر جھٹکا۔ صبا کہاں ہے؟ معید نے پوچھا تو جواب عماد نے دیا، صبا اور حمیرہ ہماری طرف ہیں، کل شام تک واپس چھوڑ جاؤں گا، امی کو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ وغیرہ چینج کرنا تھی، اسی لیے بلوا لیا تھا۔ ابھی میں جا کر شاور لوں گا، 10 منٹ کے بعد چائے میرے کمرے میں دے جانا۔ اب کی بار اس نے یہ حکم زحا کے لیے جاری کیا، جو باقی سب کو تو نہیں مگر زحا کو بہت محسوس ہوا تھا۔ یہیں آ جاؤ نا، گپ شپ رہے گی۔ عماد نے آفر کی تو معذرت خواہانہ انداز میں بولا، رات کو سیٹنگ ہوگی یار، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ ہاں جی، کچہری انہی کے سر پر تو چل رہی ہے۔ کچن کی طرف بڑھی، زحا جل کر بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ تائی جان کچن میں ہی تھیں، اسے دوبارہ چائے کے لیے پانی چڑھاتے دیکھ کر پوچھنے لگیں، اب کس لیے بنا رہی ہو؟ معید کے لیے، اس نے مختصراً کہا تو بولی، ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی دے دینا، فریج میں کیک بھی رکھا ہے۔ انہوں نے صرف چائے کا کہا ہے۔ زحا کو یہ ڈیوٹی بالکل نہیں بھائی تھی، پھر بھی تھکا ہوا آیا ہے، ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو، تائی جان نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ تائی جان، آپ تو بالکل کسی ننھے بچے کی طرح اس کا خیال رکھتی ہیں۔ معید کا ذکر آتے ہی ان کا چہرہ شفقت سے چمکنے لگتا۔ میرے لیے تو وہ آج بھی ننھا سا بچہ ہی ہے، 6 سال کا تھا جب ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد میری گود میں آ گیا تھا، ڈرا سہما چپ چپ کر روتا تھا،
مہینوں لگے تھے مجھے اسے اپنا بنانے میں، اور پھر میں نے اسے اتنی محبت دی کہ انس کے مقابلے لا کھڑا کیا۔ آج دیکھ لو، معید کے معاملے میں کوئی بھی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انس میں ہزار خامیاں ڈھونڈ لو، ان کے لب و لہجے سے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ یہ تو واقعی ماننے والی بات ہے۔ لوگ تو اتنی محبت اور توجہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتے جیسی آپ نے اپنی نند کی اولاد کو دی ہے۔ زوہا نے قہوے میں دودھ ڈالتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا تو وہ سادگی سے بولی۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی اولاد ہی سمجھا ہے۔ مجھے کبھی انس اور معید میں کوئی فرق لگا ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ انس سے بڑھ کر میرا خیال کرتا ہے۔ فرمانبرداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ زوہا ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے مگ میں چائے انڈیلنے لگی۔ واقعی معید کی فرمانبرداری اور سمجھداری کے سبھی معترف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب اس کی ہر بات نہایت آسانی اور سہولت سے مان لیتے تھے، اور تایا جان تو چلتے بھی بھانجے کے مشورے سے ہی تھے۔ اس کے برعکس انس کی طبیعت میں حد درجہ جذباتیت اور قدر ہٹیلا پن تھا، جسے تایا جان کی گرج چمک کے بعد صرف معید ہی سکون سے ہینڈل کر سکتا تھا۔ کوئی بھی بات وہ بہت آسانی سے منوا لیتا تھا۔ اسی خو کی بنا پر عماد اسے انس کا ریموٹ کنٹرول کہتا تھا۔ خود انس بھی اپنی خامیوں اور معید کی خوبیوں کا اعتراف کھلے دل سے کرتا تھا۔ نہ تو کبھی کسی نے معید کی ان خوبیوں سے جلن محسوس کی تھی، اور نہ ہی حسد، سوائے زوہا میر کے۔ اس نے جب بھی معید سے کسی معاملے میں مدد طلب کی، مایوسی ہی پائی تھی۔ ایک بار کالج ٹرپ کے ساتھ 3 روز کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جانے کی اجازت نہ ملنے پر اس نے سب کی طرح بڑے مان کے ساتھ شاید پہلی بار معید سے مدد طلب کی تو اس نے چچا جان سے بھی زیادہ خشکی سے انکار کر دیا، بلکہ ساتھ ہی آدھے گھنٹے کا ایک زیر حاصل لیکچر بھی دیا، جس میں تعلیم کی افادیت اور تفریح کے مضر اثرات پر جی بھر کر روشنی ڈالی گئی تھی۔ تب پہلی بار معید کی طرف سے اس کا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ یعنی یہی جب انس اور وجدان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وکیل بن کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے دوستوں نے واپسی پر وہاں بنائی تصویریں دکھائیں تو مذکور کن نظاروں نے پھر سے اس کا دل دکھی کر دیا تھا۔ دوسری بار اس کی بیسٹ فرینڈ کے بھائی کی مہندی کی تقریب میں جانے کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ گھر میں کسی سے اجازت مانگنے کی نوبت پیش آتی، سب سے پہلے معید ہی نے اعتراض جڑ دیا۔ لڑکی کی مہندی ہوتی تو تمہارا جانا بنتا تھا، یہ تو خالصتاً لڑکوں کی تقریب ہے، وہی مہندی وغیرہ نکالیں گے، تم انجان لوگوں میں جا کر کیا کرو گی، وہ بھی اتنی دور، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے یہ اعتراضات سب کو بہت معقول لگے تھے، سو زوہا کو وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تب سے زوہا نے معید سے مدد مانگنا تو ایک طرف، بلا وجہ بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ہر ایک کی مدد کر سکتا ہے سوائے اس کے، اور وہ معید حسن کا کوئی بھی احسان نہ لے کر بہت خوش تھی۔ چائے کا مگ لیے دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر بستر پر آڑا ترچھا نیم دراز اٹھ بیٹھا۔ شاور لینے کے بعد اب یقیناً اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تھا۔ چائے کا ایک کپ کتنی دیر میں بن جاتا ہے؟ مگ تھامتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ یہی کوئی 5 منٹ میں، اس کی زبان پھسل گئی، اور میں پچھلے 20 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ نواب زادہ کہیں کا۔ زوہا اسے ہلکا سا گھور کر پلٹ گئی۔ آئندہ میرے لیے چائے بناؤ تو چینی صرف 1 چمچ ڈالنا، اطلاع دی گئی۔ وہ تنک کر پلٹی تھی۔ نہ تو یہ میری ڈیوٹی ہے اور نہ ہی آئندہ میں آپ کی باورچن کے عہدے پر تفویض ہونے والی ہوں۔ اس کے غصے پر وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ لڑکیوں کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی سرخی دیکھ کر زوہا کو خیال آیا، کل رات جب وہ اور صبا مووی دیکھ کر اٹھی تو واپسی پر اس نے معید کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تھی۔ یعنی وہ رات گئے تک کسی کیس کو اسٹڈی کرتا رہا تھا، اسی لیے اب نیند کے حصار میں تھا۔ صبح اٹھتا تو وہ جلدی ہی تھا۔ ساری دنیا کا بوجھ تو جیسے لڑکوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے نا، وہ کلس کر بولی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے یوں پٹاخ سے جواب مت دیا کرو۔ وہ ناگواری سے بولا تو وہ تب گئی۔ میں ایسی ہی ہوں اور کسی کے کہنے سے بدل نہیں جاؤں گی، چٹک کر کہتے وہ پھر اس کے کمرے میں رکی نہیں تھی۔ لاکھ اس سے چڑھتی تھی مگر معید کا سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا انداز کافی روب بھی رکھتا تھا۔ بے وقوف، معید نے سر جھٹک کر مگ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ میر ہاؤس میں یوں تو 2 پورشنز تھے مگر کھانا ناشتہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں خدا کی رحمت اور آپس میں محبت بے پناہ تھی۔ اگلے روز شام کو عماد نہ صرف صبا اور حمیرہ بلکہ مریم پھپھو کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ زوہا نے سکھ کی سانس لی۔ اور بھائی برخودار، کیا انتظامات ہیں آپ کے؟ کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے؟ کھانے کے بعد چائے سے فارغ ہو کر تایا جان کا روئے سخن انس کی طرف ہوا جو عماد کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ وہ ابو جی، سب سمجھے ہو ہی گیا ہے۔ وہ گڑبڑایا تو زوہا نے محسوس ہوتے ہوئے ساتھ بیٹھی صبا کے پاؤں پر پاؤں مارتے اسے پھگوئے تماشا دیکھنے کی دعوت دی تھی۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے؟ تایا جان نے اکلوتی اولاد نرینہ کو کھلایا سونے کا نوالا مگر دیکھا ہمیشہ شیر کی نظر سے تھا۔
یہی وجہ تھی کہ ہر وقت لاپرواہی اور لاؤبالی پن دکھانے والا انس اس کی زبان ان کے سامنے تالو سے چمٹ جاتی تھی۔ جی وہ تم بتاؤ نا معید۔ وہ کچھ سمجھ نہ آتے دیکھ کر اس نے جس طرح سے معید کو اس معاملے میں گھسیٹا تھا اس پر سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ نالائق ابھی اس ذمہ داری کے لائق نہیں ہے، مگر ہر ماں کی طرح آپ کو اس کی شادی کا شوق چڑھا رہا۔ وہ تائی جان سے کہہ رہے تھے۔ سب کے درمیان اپنی عزت افزائی پر انس نے خجل ہو کر معید کا گھوڑا بات سنبھالنے کا اشارہ بھی کیا، مگر شاید وہ بھی اس کی حالت سے ہاتھ اٹھانے کے موڈ میں تھا، اندیکھی کر گیا۔ آپ کے ساتھ بزنس تو سنبھالنے لگا ہے، اور کیا ہوتا ہے لائق ہونا؟ تائی جان نے انس کی حمایت کی تو ججی جان کو بھی اس کے لٹکے ہوئے چہرے پر ترس آ گیا۔ اچھا ہے بھائی صاحب، گھر میں کوئی رونق ہوگی، کافی عرصے سے کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی ہے۔ واقعی دادا جان کے 40 کے بعد سے اب تک کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی ہے، زحا نے صبا کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا تو اس کی گپ بازی پر صبا کو بہت زوروں کی ہنسی آئی، مگر فوراً ہی معید کو خوشمگی نگاہوں سے زحا کو دیکھتے پا کر سٹپٹا گئی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی زحا کی خیال آرائی سے پوری طرح مستفید ہو چکا ہے۔ خود زحا بھی خفیف سی ہو گئی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں رونق ہونی چاہیے، یہ کیا فضول سی رسم چل نکلی ہے کہ میرج ہال میں جا کر منگنی شادی کرائے۔ اپنی خوشیاں اپنے ہی گھر میں منانی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے ہاں جا کر۔ یہی تو خوبصورت یادیں ہوتی ہیں اپنے در و دیوار سے وابستہ۔ وہ بہت خوبصورتی سے اپنا مطمع نظر پیش کر رہے تھے، جس سے سبھی متاثر ہوئے تو انس منمنا کر بولا، ابو جی میں نے کب انکار کیا ہے؟ آپ بے فکر رہیں بڑے ماموں، میں نے اوپری کام نپٹا دیے ہیں، ارینجمنٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور مینیو بھی۔ معید کو انس کی شکل پر ترس آ گیا تھا، اور واقعی آج نہ صرف اس نے لائٹننگ والے بلکہ ہر ضروری کام سے متعلقہ شخص کو ہفتے کے روز کے لیے ہائر کر لیا تھا، تاکہ اتوار کو منگنی والے روز لان کی ارینجمنٹ اپنے حتمی شکل میں ہو۔ تائی جان نے مطمئن ہو کر سر ہلایا تو انس کی سانسیں آسان ہو گئی تھیں۔ تائی جان اور چچا جان کے جانے کے بعد مریم پھپھو نے انہیں آفر کی تھی، تم لوگ پھر کل شاپنگ کے لیے چل رہی ہو نا؟ صبا نے فوراً نفی میں اور زحا اور حمدہ نے اس بات میں سر ہلایا تو انہیں تعجب ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اکلوتے بھائی کی منگنی کی شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ زحا نے اسے گھورا۔ جون کی تپتی دوپہروں میں مجھے سڑنے کا کوئی شوق نہیں، ابھی تمہارے برتھ ڈے پر جو سوٹ سلوایا ہے نا وہ بالکل نیا ہے، وہی پہن لوں گی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پروگرام بنا لیا۔ سبحان اللہ، یہ خیالات ہیں دولہا کی بہن کے۔ زحا نے تو سر ہی پیٹ لیا۔ جس قدر وہ شاپنگ اور ہلے گلے کی شوقین تھی، صبا اسی قدر ان دلچسپیوں سے الرجک تھی۔ دولہا نہیں منگیتر، عماد نے ٹوکا۔ دولہا بھی بن جاؤں گا۔ انس کے حوصلے بلند تھے۔ ہاں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ عماد نے آہ بھری۔ میں جی لوں گا، انس نے اسے تسلی دی تھی۔ انس بھائی آپ منگنی والے روز کیا پہن رہے ہیں؟ زحا کا روئے سخن انس کی طرف ہوا تو وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، کپڑے پہن رہا ہوں اور کیا۔ اوفو، میرا مطلب ہے کیسے کپڑے بنوا رہے ہیں فنکشن کے لیے؟ جھنجھلا گئی تھی۔ یہ سوچنے کے لیے ہم نے 2 عدد خادم رکھے ہوئے ہیں، انس نے شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے معید اور عماد کی طرف اشارہ کیا۔ خادم نمبر 1، پہلے تم بتاؤ تم نے ہماری ڈریسنگ کے لیے کیا سوچا ہے؟ اشارہ عماد کی طرف تھا جو پہلے ہی اس کے انداز پر تلملا رہا تھا۔ سکون سے بولا، ویری یونیک سر، دھوتی کرتا، پیروں میں کھسے، ایک ہاتھ میں حقہ۔ اب یہ آپ پر انحصار کرتا ہے کہ کھسا سادہ پسند کریں گے یا تلے والا۔ سب کے ہنسنے پر انس خفیف سا ہو کر عماد کو گھورنے لگا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب سنجیدہ ہوں گے۔ چچی جان سخت نا امید تھی۔ سب سے معقول میں ہوں، ہمراہ نے تفاخر سے کہا تو صبا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی ہاں اگر منہ بند ہی رکھو تو۔ انس اب تو تم کچھ سمجھدار ہو ہی جاؤ، کہیں مجھے اپنے سسرال میں بھی شرمندہ نہ کروا دینا۔ تمہارے ابو تو پہلے ہی اس منگنی کو میری جلد بازی قرار دے رہے ہیں۔ تائی جان اس پہلی ذمہ داری سے کافی گھبرا رہی تھیں۔ کم از کم اس منگنی کے لیے تو میں دل اور جان سے سنجیدہ ہوں امی حضور، آپ بسم اللہ کیجیے۔ بھرپور تسلی دی تو عماد نے برجستہ کہا، بالکل بڑی مامی، چھری عین گردن پر پھیرے گا۔ مریم پھپھو نے بیٹے کو گھورتے ہوئے تائی جان کو تسلی دی تھی۔ کوئی جلد بازی نہیں ہے بڑی بھابھی، یہی اصل عمر ہے شادی کی۔ بس دوسروں کو ہی مشورے دیتی رہیں گی، خود کے بیٹے کی عمر بیتی جا رہی ہے، اس کا بھی کچھ خیال نہیں۔ عماد نے متعصبانہ انداز میں کہا تو ان سب کو ہنسی آ گئی۔ تمہاری شادی کا تو میں ابھی نام بھی نہیں لینے والی، سخت غیر ذمہ دار قسم کے انسان ہو تم، اور مجھے کسی بیچاری کی بددعائیں سمیٹنے کا کوئی شوق نہیں۔ انہوں نے سوا چٹ انداز میں کہا تو وہ منہ بسور کر بولا، کوئی ذمہ داری ڈال لیں گی تو جبھی تو یہ غیر ذمہ داری ختم ہوگی نا۔ اس کی کھٹی ہی 4 کر دیں۔ زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی تو ذمہ داری کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ انس کا مشورہ عماد کو بے حد پسند آیا، تبھی باقاعدہ کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا گیا تھا۔
اس فیور کا بہت شکریہ۔ یہ لوگ صرف مسخرہ پن ہی دکھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں آتا انہیں۔ تائی جان ضد ہو گئی تھیں۔ ان دنوں انہیں انس کی غیر سنجیدگی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ بالکل انجان لوگوں میں رشتہ طے ہو رہا تھا، اب کیا پتا کون کیسی طبیعت کا مالک ہو، اور ادھر سب ایک سے بڑھ کر ایک شگوفہ تھے، بنا سوچے سمجھے بولنے والے۔ حد تو یہ تھی کہ بولنے کے بعد بھی سوچنے کی زحمت نہیں کرتے تھے کہ کیا کہا ہے۔ ذرا اس کی شادی ہو لینے دیں بڑی مامی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، معید نے انہیں تسلی دی تھی، جس کا انس نے سختی سے نوٹس لیا تھا۔ میرا بھی کچھ خیال کرو، میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ عماد کی دہائی نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ انس بھائی کی شادی والے روز آپ بھی اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لیجیے گا، عمیرہ نے آئیڈیا پیش کیا۔ عماد نے توسیعی انداز میں اس کا شانہ تھپکا، مگر انس نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ابھی تو یہ اس گھر کی پہلی خوشی ہے، خیر سے نپٹ جائے تو پھر باقی سب کا بھی جلد ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے، مریم پھپھو نے کہا تو عماد لقمہ دینا نہ بھولا۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو؟ مریم پھپھو کا جھانپڑ اس کے شانے پر پڑا تھا۔ یہاں کون سے میزائل تیار ہو رہے ہیں؟ بہو کو آ لینے دے، وہ بھی تیار ہونے لگیں گے۔ وہ اپنا شانہ سہلاتے ہوئے ان کی پہنچ سے دور کھسکا تھا۔ زبان دیکھو ان کی ذرا، مجال ہے جو امید کا سایہ بھی پڑا ہو ان پر، وہ چڑھ کر بولی تو انس نے اف کیا۔ یہ صرف گھننا اور میسنا ہے، تو لوگوں کی بک بک سے تو اچھا ہے نا کبھی جو کسی کو کوئی شکایت کا موقع دیا ہو، وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ اپنا یار جو ہوا، عماد نے اس کا شانہ تھپک کر اس قدر تفاخر سے کہا جیسے اس کی تمام خوبیاں اسی کی مرہون منت ہوں۔ مریم پھپھو تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئیں، پھر ان کو سمجھانا عبث جان کر اسے مخاطب ہوئیں۔ تم لوگ چلو جل کر دیکھو کس کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ ابھی لسٹ بنا لی جائے، نگین کے لیے بھی تو شاپنگ کرنی ہے۔ میدان خالی بات دہی انس نے عماد کا گھیراؤ کیا۔ آج کل تم کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ میں نے تمہیں میک ڈونلڈ سے نکلتے دیکھا تھا۔ میک ڈونلڈ جانا جرائم میں کب سے شمار ہونے لگا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جب سے تم نے پریوشوں کے ساتھ گھومنا شروع کیا، معید نے ٹکڑا لگا کر واضح کیا کہ ابھی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب بتاؤ گے یا مریم پھپھو سے پوچھنا پڑے گا؟ انس واضح طور پر دھمکا رہا تھا۔ جب تک یہ وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے مریم پھپھو نے عماد کو کبھی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے نہیں روکا تھا، مگر پاکستان سیٹل ہونے کے بعد تو وہ اس کی کڑی نگرانی کرنے لگی تھیں۔ کیا بکواس ہے یار، آدمی کا کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے، مگر آدمی جب اپنے پرسنلز کو خود ہی بغل میں لیے پھرتا رہے تو پھر کچھ بھی پرسنلز نہیں رہتا۔ اس نے لسانیت سے جتایا تو شرم دلانے والے انداز میں بولا، ویسے معید تجھے میں اتنا خبیث نہیں سمجھتا تھا، انس کی صحبت کافی برا اثر ڈال گئی ہے تجھ پر۔ معید نے ہی نہیں بلکہ بہت ڈٹائی کے ساتھ انس نے بھی کہکا لگایا تھا، شرم کرو تم لوگ، دوست ہے وہ میری۔ وہ چڑھ گیا تھا، اگر سنجیدہ ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے، یوں لیے پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ معید کو اس کی اس طرح چکر پسند نہیں تھے، سو سیدھا سادہ سا مشورہ دیا، ابھی سے شادی؟ ابھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ ہنسا تھا، یہ کیا لاجک ہے؟ اگر ابھی سے ایک دوسرے کو جان سمجھ لو گے تو شادی کے بعد کیا کرو گے؟ معید کو تعجب ہوا تھا۔ میری جان، پہلے سے جانچ پرکھ ہوگی تبھی تو ہیپی لائف گزرے گی نا، وہ مطمئن تھا۔ اور فرض کرو اس لڑکی سے تمہاری ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو پھر گڈ بائے۔ وہ ہنوز اسی طمانینت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس ذہنی مطابقت کے چکر میں تم کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرو گے، اس سے تو بہتر ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ ہی شادی کر لو۔ معید کو اس کے انداز فکر نے کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ خواہ ہی ایک انجان لڑکی کو گھر لے آؤں؟ بھائی پہلے ایک دوسرے سے جان پہچان ہونی چاہیے، عماد نے کہا تھا۔ بکواس ہے یہ سب، معید نے سر جھٹکا تھا، پھر اسے قائل کر لینے والے انداز میں بولا، ضروری نہیں کہ جانچ پرکھ کے بعد ہی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، محبت کے ساتھ انجان لڑکی کو بھی اپنی ذہنی سطح تک لایا جا سکتا ہے۔ اتنا ٹائم کون ضائع کرے؟ وہ ہنسا تھا، اور یہ جو اتنے دنوں تک ایک لڑکی پر اپنے جذبات لوٹاتے ہو، اس کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہو، یہ سب ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے کیا؟ یوں ہی ایک روز مجھے اپنی فرسٹ لیڈی مل جائے گی، وہ اطمینان سے بولا تو انس کو ہنسی آ گئی۔ وہ فرسٹ لیڈی کہاں سے ہوگی؟ پتہ نہیں کیا نمبر ہوگا بیچاری کا۔ اینی ویز عماد، یو آر ٹوٹلی رانگ، ہمارے ہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے، اب انس کو ہی لو، صرف تصویر ہی دیکھی ہے اس نے اور منگنی کروا رہا ہے، تم کیوں اتنے لمبے چکروں میں پڑ رہے ہو؟ اپنی فطرت کی بات ہے یار، انس نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تھا، پھر مزے سے بولا، میں بھی اپنی منگیتر کو فون کیا کروں گا، وہ دوسرا معاملہ ہے، یہ تو ہر لڑکی کو چیک کرتا پھر رہا ہے، یوں تو ذہنی مطابقت نہیں ہوتی، مجھے اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ عماد نے دل چھو کر پوچھا تھا۔ باہمی رشتے میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے پر اعتماد اور محبت کے سہارے، جب آپ کی محبت آپ کا خیال دوسرے کے دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے تو پھر ذہنی مطابقت ہوتے دیر نہیں لگتی، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔
کیا تم محبت کی شادی نہیں کرو گے؟ عماد نے پوچھا تو وہ لہجہ بھر کے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا، محبت کی شادی چاہے نہ کروں، مگر جس سے شادی کروں گا اس سے محبت ضرور کروں گا، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو سراسر مجبوری کا سودا ہوا نا۔ وہ وہ دوبارہ سے بولنے لگا، مجبوری کیوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونا پائیدار محبت کی بنیاد ہے، اور اگر تم دونوں میں ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو… انس کو اس بحث میں لطف آ رہا تھا۔ کونی کے نیچے کشن رکھتے ہوئے وہ دلچسپی سے محیط کی طرف متوجہ ہوا۔ تو اس نے گہری سانس اندر کھینچی تو وہ پھر مسکرا دیا، لگن ہونی چاہیے، ارادے میں پختگی ہونی چاہیے، ہر شے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتی ہے، انسان تو پھر اثر پذیر مخلوق ہے، اسے اپنے قالب میں ڈھالتے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ اچھی تھیوری ہے، مگر اس کے لیے صبر برداشت چاہیے جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ اب کی بار عماد نے بھی اسے سراہا تھا۔ تم اپنے افکار مت بدلنا۔ محیط نے اسے گھورا تو بڑے انداز سے بولا، ہم تو آزاد فضاؤں کے پنچھی ہیں، ابھی کوئی ایسا پنجرہ ہی نہیں بنا جو ہمیں قید کر سکے۔ جس روز پھپھو کو بتا دیا نا، اس روز تمہارے پر کترنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انہیں خود ہی جھڑ جانا ہے۔ انس کی دھمکی پر محیط بھی ہنس دیا تھا۔ عمار ان دونوں کو گھور کر رہ گیا۔ شانوں پر لہراتے خوبصورت شہد رنگ بالوں سے نوٹ ملے دودھ جیسی رنگت اور حسین شربتی آنکھوں کے سنگ بے باک انداز لیے وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی، مگر خود اس کی تمام تر توجہ کسی اور ساتھیوں کے ساتھ کھڑے شخص پر مرکوز تھی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے میں مشروب کا گلاس تھامے باتوں میں مصروف اس شخص کا سائڈ پوز بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ سب ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، اس لیے کوئی نہ کوئی درمیان میں آ جاتا تو لہجہ بھر کو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، ورنہ اب تک شاید وہ اسے پہچان چکی ہوتی۔ ایکسکیوز می، وہ اپنے گروپ سے معذرت کرتی ہوئی دل میں تجسس لیے اس کی طرف بڑھی جہاں اس شخص کو دیکھا تھا، مگر ٹھٹک کر رکنا پڑا کیونکہ اب وہ وہاں پر نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ سعد نے قریب آ کر پوچھا۔ اسی نے یہ بزنس پارٹی ارینج کی تھی، مگر یہاں کی فضا کاروباری سے زیادہ دوستانہ تھی۔ کسی کو بھی نہیں۔ وہ مسکرا دی۔ پارٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ اچھے میزبانوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ بہت زیادہ زبردست ارینجمنٹ ہے، وہ توصیفی انداز میں بولی، مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اسی وقت اسے وہ شخص کارنر والی ٹیبل کے پاس دکھائی دیا۔ ایکسکیوز می سعد، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ بجلت کہتی ہوئی چلی گئی تو وہ حیران دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس خوش لباس اور خوبرو شخص کے قریب جانے تک وہ اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ ہیلو ڈیشنگ ینگ مین، کیا تم میرے نئے ایڈ میں کام کرنا پسند کرو گے؟ دلکشی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بہت شائستہ انگریزی میں کہا تو وہ چونک کر پلٹا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اترتی اجنبیت فوراً ہی بے یقینی پر غالب آ گئی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں اترتی حیرت پر فوراً ہی بے یقینی غالب آ گئی۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، ظالے آفریدی، کیا یہ واقعی تم ہو؟ وہ بے پناہ تحیر میں مبتلا تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی تو کئی گردنیں ان کی طرف مڑ گئیں۔ دیکھ لو، دے دیا نا سرپرائز۔ وہ اس کی حیرت سے حد اٹھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی، پھر اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بے تکلفی سے بولی، میں تو سمجھی تھی شاید مجھے ابھی تمہارے سامنے اپنا وزٹنگ کارڈ پیش کرنا پڑے گا، تبھی پہچانو گے۔ نوفل نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا مخروطی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما تھا، پھر اسے ایک طرف پیش کرتے ہوئے خود اس کے مقابلے براجمان ہوتے ہوئے استجاب سے پوچھنے لگا، تم پاکستان کب آئیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اوف! وہ اپنے شہد رنگ خوبصورت بالوں کو شانوں پر پیچھے لٹکتے ہوئے دلکشی سے ہنس دی تھی۔ آہستہ، اب میں یہیں ہوں اور کہیں بھی نہیں جانے والی۔ نوفل حیران ہوا، یعنی مستقل طور پر یہاں آ گئی ہو؟ میں باقاعدہ پلان کر کے نہیں آئی، تمہیں تو پتا ہے نا ڈیڈی کی ضد کا ایک ہی رٹ تھی، سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلا جائے، بس مجھے ہی ہار ماننا پڑی۔ 3 ماہ ہو رہے ہیں یہاں آئے ہوئے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ویٹر کو روک کر ٹرے میں سے کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس اٹھا کر ایک ظالے کی طرف بڑھائے اور متاسفانہ انداز میں بولا، اور ان 3 ماہ میں تمہیں ایک بار بھی اتنی شرم نہیں آئی کہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیتی؟ بائی گاڈ نوفل، امریکہ جیسے ملک اور نیو یارک جیسے شہر کو چھوڑ کر یہاں سیٹل ہونا میرے لیے خوفناک خواب جیسا ہے۔ ابھی تک میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ کئی بار میں نے یہاں سے بھاگ جانے کا سوچا، مگر تم جانتے ہو نا کہ ڈیڈی سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ بے بس سی بول رہی تھی، پھر اسے شرمندہ کرنے والے انداز میں بولی، اور تم نے پچھلے 4 سالوں میں کتنا رابطہ رکھا ہے ہم سے؟ چند ایک کارڈ اور ای میلز، وہ بھی بھولے بھٹکے۔ چلو مان لیا کہ غلطی ہم دونوں کی تھی۔ تم یہ بتاؤ، فریڈ، ڈینیل، جوزف، شیری، جینی اور خاص طور پر اس بھگوڑے کی خبر سناؤ، کوئی اتا پتا ملا کہ نہیں؟
وہ بہت دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بجھ سی گئی۔ وہ واقعی بھگوڑا نکلا نوفل، اس کے بعد پلٹا ہی نہیں، بلکہ تمہاری طرح دوستوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا، حالانکہ وہ سب تمہیں اتنا یاد کرتے ہیں۔ اس کے شکوے پر وہ قدرے توقف کے بعد مدھم لہجے میں بولا، ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی زالے۔ واٹ؟ او نو! وہ پہلے بے یقینی اور پھر تعصب کا شکار ہونے لگی۔ یہ کب ہوا؟ 3 سال ہو چکے ہیں اب تو، اور پچھلے سال امی پیرالائز ہو گئیں۔ وہ ہاتھ میں تھامے گلاس پر نظر جمائے آہستگی سے بتا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں اور چہرے سے مترشح دو اور تکلیف کے احساس نے زالے کو اپنی جگہ فریز کر دیا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ نوفل احمد اپنے والدین سے کس قدر کلوز تھا؟ یہ سب کیسے ہو گیا نوفل؟ وہ صدمے کا شکار تھی۔ میں تو ابھی تک اس فیز سے نہیں نکل پایا۔ ان دونوں حادثوں نے تو مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب بھی جتنا سنبھل پایا ہوں یہ فقط امی اور نگین ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ تو جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایک بہت اچھی دوست کو سامنے پا کر ایک عرصے بعد دل کا درد بیان کر رہا تھا۔ اس کی دل گرفتگی نہ سہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ اتنا کچھ سہ گئے نوفل، اور دوستوں کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ اسے یوں آزردہ خاطر دیکھ کر اور کچھ وقت اور ماحول کا خیال کرتے وہ تیزی سے خود کو سنبھال گیا تھا۔ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ تو ہو چکا، جینا تو پڑتا ہے نا۔ شیئر کرنے سے دکھ کا احساس کم ہو جاتا ہے نوفل، اندر کی گھٹن اور ذہنی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے۔ کیا کروں، ابھی تک کسی سے کچھ شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی۔ وہ قدرے بشاشت سے مسکرایا تو موضوع گفتگو بدل سکے، اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ یعنی ابھی تک یوں ہی آزاد پھر رہے ہو؟ وہ سب کچھ بھول کر حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھ لو، اتنا آسان شکار نہیں ہوں میں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ یو آر ٹوٹلی امپاسبل نوفل۔ وہ حیران تھی اور بے یقین بھی کہ جس معاشرے میں وہ پلی بڑی تھی وہاں تو اتنی عمر میں ایک لڑکی جانے کن کن حدوں کو پھلانگ لیتی ہے، اور ایک نوفل احمد تھا جسے ابھی تک ایک بھی لڑکی نہیں مل سکی تھی جو اسے پسند آ سکتی۔ بھئی ابھی تک کوئی اتنی اچھی لگی ہی نہیں کہ اپنی پوری زندگی اسے سونپ سکوں، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ آج بتا ہی دو نوفل احمد، ایسا کیا ہوگا اس لڑکی میں جو جینی اور شہری میں نہیں تھا؟ وہ ضد ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نوفل مسکراہٹ دباتے شرارت سے بولا، اس کی آنکھیں شربتی اور بال شہد رنگ کے ہوں گے۔ یہ گلاس دیکھ رہے ہو نا، ضروری نہیں کہ زمین پر گر کر ہی ٹوٹے، میں اسے تمہارے سر پر بھی توڑ سکتی ہوں۔ اس نے جواباً بڑے سکون کا مظاہرہ کرتے گلاس کو ٹیبل پر گھمایا تو وہ ہلکا سا کہکا لگا کر تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا، اس کا مطلب کہ شموئیل خان کا اثر اب بھی ختم نہیں ہوا؟ تم دیکھنا تو صحیح، میں دنیا کے آخری کونے تک بھی اس کا پیچھا کروں گی۔ اس کا لہجہ اپنے ارادے کی ہی طرح مضبوط تھا۔ وہی بزدل تھا، اسی لیے تو پڑھائی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر یا تمہیں چھوڑ کر؟ نوفل نے اسے چھیڑا تو وہ بڑے ناز سے مسکرا کر بولی، مجھے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے تو چھپتا پھرتا ہے۔ پھر اسے قدرے گھورتے ہوئے بولی، تم بات کو گھما کر پھر کہاں لے آئے ہو؟ ہم تمہاری آئیڈیل کی بات کر رہے تھے۔ آئیڈیل وغیرہ کچھ نہیں یار، مجھے صرف خالص پن چاہیے، اس کے جذبوں میں، سوچوں میں، اس کے خوابوں میں، یعنی سب کچھ صرف میرے لیے ہو۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد گہری سانس لے کر وہ ہال میں موجود لوگوں پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں تم مشرقی مردوں کو کیا کمپلیکس ہے، عورت خود سے تو کچھ ہونی ہی نہیں چاہیے، اس کے حواس بلکہ سانسوں تک پر اس کی حکمرانی چاہتے ہو تم لوگ۔ اس کا لہجہ بہت سلگتا ہوا تھا، اور یہ آج کہاں سے اٹھ رہی تھی نوفل احمد اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے رسان سے بولا، میں اتنا ظالم نہیں ہوں ظالے افریدی کہ کسی عورت کی سانسوں پر حکمرانی کرنے کا سوچ سکوں۔ ہاں مگر اپنی بیوی کے جذبات اور احساسات پر ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر ثانیہ صرف اور صرف اپنا تسلط دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اپنے مرد سے وفادار رہنا، اپنی نسوانیت کی حفاظت کرنا کسی بھی عورت کے باکردار ہونے کی دلیل ہے، اور یہی میری ڈیمانڈ ہے۔ عورتیں سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر جب بات کردار پر آتی ہے تو جینی، شہری اور مشرقی عورتوں میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ اور خود تم لوگ سارے جہان کی عورتوں سے دوستیاں نبھاتے پھرتے ہو، مگر اپنی بیوی 7 پردوں میں قید ہونی چاہیے۔ وہ ابھی بھی اسی جارحانہ موڈ میں تھی جس کا محرک وہ جانتا تھا۔ یہ تو باہمی رضامندی کا رشتہ ہے زالے، یوں ہی تو کسی سے دوستی نہیں ہو جاتی۔ اور جہاں تک بات ہے 7 پردوں میں قید بیوی کی، تو میرے نزدیک وہ مرد خوش قسمت ہوتا ہے جسے ایسی بیوی ملے، خود کو صرف اپنے شوہر کے لیے سمیٹ کر رکھنے والی، دوسرے مردوں کی نگاہوں سے محفوظ۔ وہ نرمی سے اپنا مطمع نظر واضح کر رہا تھا۔ تم بہت شدت پسند ہو، بالکل شموئیل کی طرح۔ وہ تو علی اعلان خود کو شدت پسند ظاہر کرتا تھا جبکہ تم چھپاتے تھے، مگر ہو دونوں بالکل ایک جیسے، وہ چڑھ کر کہتے ہوئے طنز پر اتر آئی تھی، جسے نوفل نے کافی حوصلے سے برداشت کیا۔ وہ جس معاشرے سے آئی تھی وہاں ایسی باتوں کو شدت پسند ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اوکے، اب یہ فضول بحث ختم۔ نوفل نے مصالحانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے تو وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر وہ پوچھنے لگا، آج کل کیا کر رہی ہو؟ ایڈورٹائزنگ کمپنی چلا رہی ہوں،
اس نے بتایا تو وہ ہنس دیا۔ تبھی مجھے ایڈ کی آفر کی جا رہی تھی۔ وہ بہت سیریس آفر تھی، تم کسی بھی ماڈل سے زیادہ ہینڈسم ہو۔ وہ صاحب گوئی سے بولی۔ نوفل نے اسے چھیڑا۔ شموئیل خان سے بھی زیادہ؟ میں نے صرف ماڈل کہا ہے، وہ فوراً چتانے والے انداز میں بولی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ نوفل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، پہلے ہی سے بہت اچھی چل رہی تھی، مجھ سے پہلے میرا کزن اسے سنبھال رہا تھا، وہ جاپان چلا گیا تو ڈیڈی نے میرا انٹرسٹ دیکھ کر مجھے خرید دی۔ تمہارا یوں بھی ان کاموں میں کافی انٹرسٹ تھا، پھر کبھی ایکٹنگ نہیں کی سالے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور یہ سوال یوں ہی نہیں تھا بلکہ اس کا اچھا خاصا بیک گراؤنڈ تھا۔ فریڈ کالج کی ڈرامیٹک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا اور زالی سیکرٹری تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ لوگ شیکسپیئر کو ایکٹ کرتے رہے تھے، مگر اس بار نوفل کو عجیب سا خیال سوجا تھا۔ اس نے شیکسپیئر کو ریجیکٹ کر کے وارث شاہ کا نام اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ سب وارث شاہ سے ناآشنا ہیر رانجھا کی داستان سے نابلد تھے، مگر نوفل نے دنوں میں سارا مواد حاصل کر کے ایک ڈرامے کی صورت صفحات پر بکھیر کر ان کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ انگریزی میں ویسی چاشنی تو نہیں جیسی پنجابی میں ہے، مگر میرا وعدہ ہے کہ ڈرامہ فلاپ ہوگا۔ نوفل نے ان سب کو تسلی دی تو خود میں سمٹا رہنے والا شموئیل خان بدک اٹھا تھا۔ خدا کا خوف کھاؤ نوفل، میرے باپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں زالے آفریدی کا رانجھا ہوں تو وہ فون پر ہی مجھے شوٹ کر دے گا۔ مگر اس کی کسی نے ایک بھی نہیں سنی تھی۔ وہاں موجود پاکستانی بوتیک سے اسپیشل آرڈر سے ہی رانجھا کے ڈریسز بنوائے گئے تھے۔ تمام کام نوفل ہی نے برداشت کی تو مگر زالے بہت پرجوش تھی۔ اب دیکھنا نوفل، یہ پراؤڈ خانزادہ کیسے میرے سحر میں گرفتار ہوتا ہے۔ ڈرامہ اپنے مقررہ وقت پر پیش کیا گیا تھا۔ بلا مبالغہ وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ مغربی لہجہ، خالصتاً مشرقی الفاظ، زالے اور شموئیل ان کرداروں میں یوں ڈھلے کہ سبھی مبہوت رہ گئے تھے۔ ان کی ڈریسز، ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری، کچھ بھی تو ڈرامہ نہیں لگ رہا تھا۔ تب ان سب نے کہا تھا کہ خانزادہ شموئیل نے زالے آفریدی کی شربتی آنکھوں میں خودکشی کر لی ہے۔ ڈرامہ بے حد کامیاب رہا، ان سب کی ایکٹنگ بہت پسند کی گئی۔ زالے خوش تھی، بے پناہ خوش۔ وہ اسٹیج پر میرے سامنے میسپرائز کھڑا تھا نوفل، اور وہ پاگل خانزادہ زالے آفریدی سے بھاگتا پھرتا تھا اور شاید ابھی تک بھاگ رہا تھا، مگر زالے پرسکون ہی رہی تھی۔ تبھی جب شموئیل خان کسی کو بھی اطلاع کیے بغیر فائنل ٹرمپ سے پہلے وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ کہاں تک بھاگے گا وہ؟ محبت سے بھلا کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ زالے کے سکون نے نوفل کو حیران کیا، اور یہ کہانی اب تک زالے کی یقین ہی کے بل بوتے پر چل رہی تھی۔ آج ایک بات بتا ہی دو زالے، تمہیں اس بھگوڑے میں کیا دکھائی دیا تھا؟ نوفل کے ان منجمد سوالوں نے برسوں بعد اسے پگھلا ہی دیا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر ہنس کر بولی، تمہیں نہیں لگتا نوفل جیسے وہ ننھا سا سہما ہوا خرگوش ہو یا پھر گھبرایا ہوا میمنہ؟ شاباش ہے تم پر زالے آفریدی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ وہ اپنی مجھ نیچی نہیں ہونے دیتا تھا اور تم یوں اس کی مردانگی کی توہین کر رہی ہو۔ لڑکی سے ڈر کر بھاگنا کہاں کی مردانگی ہے؟ اس نے ناک چڑھا کر ناگواری سے کہا تو نوفل نے تصحیح کی، وہ تم سے نہیں اپنے باپ سے ڈر کر بھاگا ہوگا۔ جو بھی ہو، مگر میں اسے بزدل ہی کہوں گا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں۔ پہلے وہ وہاں مجھ سے چپتا رہا، پھر بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ وہ چاہے جتنی بھی لاپرواہی سے کیوں نہ کہہ رہی تھی، مگر اس کے لب و لہجے سے مترشح آزردگی نوفل کو اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ چلو دیکھ لیں گے شموئیل خان کو بھی، نوفل نے اسے تسلی دی تو وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ اسے تو میں ایسا دیکھوں گی کہ تم لوگ بھی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ صحیح بھاگتا ہے وہ تم سے، بولڈ لڑکی، جیسے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو ویسے تو وہ مرد ہو کر بھی مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ نوفل نے گہری سانس لی، پھر توصیفی انداز میں بولا، مگر اس کے باوجود تمہاری روح مشرقی ہے، تمہارا کردار مضبوط ہے، تم اس آزاد ماحول کی پروردہ ہونے کے باوجود وہاں کی لڑکیوں کی طرح بے راہ روی کا شکار نہیں ہو۔ مشرقی روح تو اس میمنے کی ہے نوفل، یاد ہے نا جب کبھی ہم اسے زبردستی آؤٹنگ کے لیے لے جاتے تھے، وہ سارا وقت استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا تھا۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے یاد کر رہی تھی، اور اس کی نگاہوں سے جھلکتی محبت نرمی پن کے اس کے لفظوں میں سمٹ گئی تھی۔ تبھی تو وہ مجھے بالکل ننھا سا چوزا لگتا تھا، گھبرایا ہوا، سہما ہوا تھا۔ وہ اب تم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا زالے، اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوگی تو وہ اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ نوفل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا تھا۔ کبھی نہیں نوفل، اس کی محبت میں جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے، اس کے بعد اگر وہ دل کی بجائے اپنی ایک نظر ہی مجھ پر نظر کر دے تو میں اس کی بھی کبھی بے توقیری نہ ہونے دوں گی۔ خالصتاً مغربی ماحول میں پلنے والی زالے آفریدی کو یوں جوگن کے روپ میں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے والی زالے تو نہ لگ رہی تھی، بات بے بات ہنستی کہہ لگاتی۔ اس کی شربتی آنکھوں میں چمکتی نمی نے نوفل کو ششدر کر دیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جسے یہ ہجر، یہ دوری ختم کرنے کی بجائے بڑھاوا دے رہی تھی۔
اور امریکہ جیسی ملک کے باسی ظالے افریدی نیو یارک کی سڑکوں پر استغفراللہ اور لا حول ولا قوت پڑھنے والے شموئیل پر مر مٹی تھی۔ پہلے بھی میں وصل کو محبت سمجھتی تھی نوفل، لیکن میں غلط تھی۔ محبت تو ہجر میں چھپی ہے، جدائی میں بسی ہے، ورنہ یہ جدائی اس محبت کو ختم کرنے کی بجائے نہ بڑھا دیتی۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کا لہجہ بھی نم ہوتے ہوئے شکستہ ہونے لگا تھا۔ میں کیا کہوں، مجھ پر تو ابھی یہ واردات بیتی ہی نہیں، اس نے بیچارگی سے کہا۔ مقصد اسے آزادگی کے احساس سے نکالنا بھی تھا، تب وہ اسے گھورتے ہوئے ہنستی تھی۔ تم تو ہو ہی بدھو، یوں در بدر پھرنے اور خاک ہونے سے تو بہتر ہی ہوں۔ نوفل نے اس پر چوٹ کی تو اس کی آنکھوں میں پھر سے چمک اتر آئی تھی۔ بہت لطف ہے اس میں بھی نوفل احمد، اور بے بسی تھی، بے بسی کے پلٹنا بھی اپنے اختیار میں نہیں۔ اگر کوئی مجھے یوں محبت میں ہرٹ کرتا تو میں اس پر 100 بار لعنت بھیج چکا ہوتا۔ وہ سنجیدہ تھا مگر ظالے نے اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ محبت نہ ہوتی نوفل، محبت پلاننگ کے ساتھ کسی کی خامیوں خوبیوں کو جانچ پرکھ کر نہیں کی جاتی۔ کسی کو ٹھونک بجا کر دیکھنے کے بعد چاہنا اس کی ضرورت کی تکمیل تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ اس زمین پر یہ واحد آسمانی چیز ہے اور آسمانی چیز میں کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ محبت بھی تو ایک ضرورت ہے، نوفل نے کہنا چاہا مگر اس کی بات کاٹ گئی۔ محبت کو ضرورت کے پلڑے میں مت لو نوفل، ضرورت تو کہیں سے بھی پوری کی جا سکتی ہے، مگر محبت ہر کسی سے نہیں ملتی۔ اس کے انداز اور الفاظ متاثر کن تھے، مگر نوفل احمد تک بھی اس کے جذبے کی آنچ نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ ابھی بھی قائل نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے کہ کسی کی خاطر دن رات جلتے سلگتے رہو، اسے چاہے پرواہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس بے مہر سے محبت کیسے رہ سکتی ہے جیسے میں کر رہی ہوں؟ 1-2 بار نہیں 100 بار وہ مجھ سے کترایا ہے، بھاگا ہے، مگر میں اب بھی اس کو مرکز بنائے ہوئے اس کے گرد چکر لگا رہی ہوں۔ اس کا یہ بھاگنا کترانا بہت تکلیف دہ ہے مگر بہت دلکش ہے۔ اس محبت نے میری ساری مطلب مزاجی ختم کر دی ہے نوفل، مگر میرے اندر بہت ہمت اور برداشت پیدا کر دی ہے، مجھے انتظار کی لذت سے روشناس کرایا ہے۔ اینڈ اٹس امیزنگ۔ وہ جینز شرٹ میں بلبوس مغربی انداز میں محبت پر بولتی لڑکی نوفل احمد کو شاید حیرت کے مارنے کے موڈ میں تھی۔ کسی کی بے وفائی کا علم ہونے کے بعد محبت کیسے باقی رہ گئی؟ اس کی بات سن کر ظالے نے مایوسی سے کہا۔ تم نہیں سمجھ سکتے نوفل، محبت کی ایک ہی تھیوری ہے، جس انداز میں بھی شروع کرو گے حالات اور واقعات میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ ہاں، تجربات اور مشاہدات ضرور الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہر بات محبت زندہ باد ہی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، باوجود تلخی حالات اور محبوب کی بے تنائی کے۔ ورنہ دوسرے بہت سے کاموں کی طرح پچھتا کر انسان محبت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مگر یہ تو فطرت انسانی ہے، وہ بے اختیار بول اٹھا تھا۔ اس کے غیر متوقع جملے پر ظالے دل کھول کر ہنسی تھی۔ اب آئے ہو نا لائن پر، جب ایک چیز آپ کی فطرت میں شامل ہے تو چاہے کیسے بھی دگرگوں حالات کیوں نہ ہوں، آپ اسے ترک نہیں کر سکتے۔ یک لخت ہی نوفل نے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تھا۔ بس کرو 21ویں صدی کی ہیر صاحبہ، مجھ میں اس ٹاپک پر مزید بحث کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ ہار گئے ہو؟ ظالے نے اس کی حالت سے جیسے لطف اٹھایا تھا۔ کبھی نہیں، وہ فی الفور بولا۔ اس بحث میں تمہارے نظریے سے ہارنے کا مطلب ہے اپنے لائف پارٹنر کے کھوٹ اور بے وفائی کو برداشت کرنا، جو کہ ناممکن ہے۔ اگر بقول تمہارے محبت آسمانی شے ہے تو پھر اس میں کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کھوٹ ہے تو پھر یہ جذبہ محبت کے علاوہ اور کچھ بھی کہلا سکتا ہے۔ تھینک گاڈ نوفل، میں تم سے محبت نہیں کر بیٹھی۔ تم تو مجھے دیوار پر بیٹھے کوے کے متعلق بھی سوچنے نہ دیتے، اور اس قدر جذباتی ہو تم۔ اس نے مصنوعی خوف سے کہا تو اطمینان سے بولا، تو صحیح ہے نا؟ اتنے ڈیشنگ بندے کے ہوتے ہوئے کسی کو لے کر سوچنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ او مائی گاڈ، ظالے ہنستی چلی گئی۔ خدا کرے تمہاری زندگی میں اتنی ہی خالص لڑکی آئے جتنے کہ تم خود ہو۔ اس کی دعائیہ انداز پر نوفل نے زور و شور سے آمین کہا۔ عشق کے ماروں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور تم تو ویسے بھی جوگن بنتی جا رہی ہو۔ اڑا لو مذاق، جب خود اس کیفیت میں آؤ گے تب پوچھوں گی کہ عقل کس بھاؤ بکتی ہے۔ ظالے نے مسکرا کر کہا تو بولا، اتنے سالوں کے بعد ملے ہیں اور کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے نہایت خونخوار نظریں میری طرف اٹھ رہی ہیں تمہاری وجہ سے۔ ظالے نے محظوظ کن انداز میں کہکا لگایا، پھر تو تمہیں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرنا چاہیے۔ خوش قسمت یا خطرے میں؟ اس نے بھویں اچکا کر کہا تھا۔ وہ ہنس کر بولی، ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ مجھے گھر کب لے جا رہے ہو؟ کہیں تم اس میمنے کو چھوڑ کر مجھ جیسے شیر کو پھانسنے کے چکر میں تو نہیں؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ شٹ اپ، اس نے نوفل کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم ان کے بارے میں اتنا کچھ بتایا کرتے تھے کہ میرے دل میں ہمیشہ ان سے ملنے کی خواہش رہتی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھنا بہت دکھ کی بات تو ہے مگر میں واقعی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو پھر ابھی چلو، نگی بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔
तस्वीरों की हद तक तो तुम सबसे वाकिफ ही हो, नौफल ने कहा तो वो कलाई में बंधी खूबसूरत सी घड़ी पर एक नज़र डालकर सोचने वाले अंदाज में बोली। इस वक्त डैडी को फ़ोन करना पड़ेगा। तो कर लो, नौफल ने अपने मोबाइल की तरफ इशारा किया तो वो अपना बैग खंगाल कर अपना मोबाइल निकालते हुए बोली, मेरी कंपनी इतना अच्छा बिजनेस तो कर ही रही है कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन रख सकूं। ओके, वो उसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। जाले ने डैडी को नौफल के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत खुश होकर उससे बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया। नौफल के साथ उनके बहुत दोस्ताना रवाबित थे। तुमसे बहुत शिकायतें हैं, अंकल को बहुत तंग करने लगी होने। मोबाइल ऑफ करके उसकी तरफ बढ़ाते नौफल ने फरमाइशी अंदाज में कहा तो वो हल्की सी सांस खींचते हुए बोली, अब तो मेरी क्लास लेने मत बैठ जाओ, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है मुझे। साथ और उसके डैडी से अलविदाई कलिमात के बाद रुखसत लेकर वो होटल से निकलकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़े तो रात के साए फैल रहे थे। मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ। जाले ने उसे मुतल्ला किया तो नौफल ने सोचते हुए हल पेश किया, तुम यूँ करो, मेरी गाड़ी को फॉलो करो। किसी लड़की का यूं किसी लड़के को फॉलो करना अच्छा तो नहीं लगता, मगर मजबूरी है। वो शानी उचकाकर शौकी से बोली तो नौफल ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, और वो जो उस खानजादे को फॉलो किया जा रहा है वो भी मजबूरी है। वो हंसते हुए अपनी गाड़ी के डोर लॉक में चाबी घुमाने लगी। नौफल ने बहुत अरसे बाद अपनी जहनी पसमर्दगी को छटता महसूस किया था। मेन रोड पर आकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए उसने साइड मिरर की रेड गाड़ी को अपने पीछे आते देखा तो लबों की तराश में धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। ए इसे नौफल के साथ देखकर नगीन फौरन उसे पहचान गई थी और इस कदर मोहब्बत और जोश से मिली कि जाले की तबीयत भी खुश हो उठी थी। उसे नगीन के हवाले करके नौफल कपड़े तब्दील करने चला गया था। वो उसे लिए सालिया बेगम के कमरे में चली आई। वो भी बहुत मोहब्बत और शफकत से मिली थी। वो बेतकल्लुफी से उनके पास बिस्तर पर ही टिक गई थी। मैं भी आप लोगों से इस तरह वाकिफ हूँ जैसे कि आप लोग मुझसे, और इसका क्रेडिट यकीनन नौफल को जाता है। लेकिन बेटा, नौफल ने तो तुम्हारे आने के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। सालिया बेगम को हैरत हो रही थी। उसे खुद कहाँ पता था, बल्कि इतना अचानक ये सब हुआ कि मुझे खुद भी पता नहीं चला। वो अपनी बात पर खुद ही हंसी थी, फिर कुछ ख्याल आने पर रुक सी गई। उनका हाथ थामकर दिल गिरफ्तगी से बोली, और मैंने कब सोचा था कि आपको इस हालत में देखूंगी। और फिर अंकल के मुताल्लिक, कुदरत का कानून है बेटा, हर एक को इस मालिक हकीकी की तरफ लौटना है, किसी को भी तो किसी को बाद में। वो भी अजरता हो गई थी। मैं तो आपकी उर्दू सुनकर हैरान हूँ, नौफल भाई ने बताया था कि, मगर मुझे यकीन नहीं आता था सारी उम्र अमेरिका में गुजार कर भी कोई इतनी अच्छी उर्दू बोल सकता है। नगीन ने फौरन मौजू और बात बदल देने की सही कर डाली थी। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ बोली, नौफल ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं पाक उर्दू लैंग्वेज सोसाइटी की मुस्तकिल मेंबर भी रही हूँ। ये एकेडमी वहाँ बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बना रखी है, जहाँ उर्दू सीखने की ख्वाहिश रखने वाले अमेरिकन आज़ाद पाकिस्तानी बहुत अच्छी उर्दू सीख सकते हैं। मैंने ये एकेडमी डैडी की ख्वाहिश पर ज्वाइन की थी और ये इसी का सिला है कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी तो नहीं मगर बेहतर ज़रूर है। बाकी डैडी की मेहरबानी है। निगी सुस्त लड़की, तुमने जाले की कोई खातिर मदारत की है या सिर्फ बातें ही बिगाड़ रही हो। कपड़े तब्दील करके वो चला आया था। आईना, ड्राइंग रूम में चलते हैं। नगीन खजल सी हो गई। मैं तो यहाँ मामा के पास बैठूंगी, वो बहुत लाड से बोली तो सालिया बेगम निहाल हो गई। जहाँ जी चाहे बैठो, तुम्हारा अपना घर है। उसकी सभी पेशानी चूमकर उन्होंने मोहब्बत से कहा, ध्यान से अम्मी, ये पूरी साहिरा है, जादू कर देती है बंदे पर। इसे तो जादू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, इसकी तो शख्सियत ही जादू है। वो हकीकत जाले की दोस्ताना फितर से मुतासर हुई थी। उसे छोड़े मामा, ये मुझसे जलता है। जले तो वो जो तुमसे कम हो, नौफल ने उसे छेड़ा। इन दोनों की तकरार के दौरान सालिया बेगम ने बहुत शिद्दत के साथ नौफल को अपने पुराने रूप में लौटते देखा था। नगीन थोड़ी देर में नूरी की मदद से चाय पर काफ़ी एहतमाम कर लाई थी। अभी हम लोग पार्टी अटेंड करके आ रहे हैं और वहाँ तो सारा वक्त ही कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स ही खाते रहे हैं। जाले ने सिर्फ चाय ही ली थी। तुम बिना खौफ व खतर सब खा सकती हो, क्योंकि इनमें से कुछ भी नगी ने नहीं बनाया। बाकी अगली किस्त में।